اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ تمام کی ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو ختم فرمائے، رزق حلال اور برکتوں والا روزگار عطا فرمائے، آمین۔ اور جو میرے بھائی یا بہنیں کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں دعا کے لیے، اے اللہ آپ تو سب کے نام جانتے ہیں، ان تمام کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، آمین۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام اللہ الصمد کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ اللہ الصمد، اس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اور جو ذات بے نیاز ہو وہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا انشاءاللہ۔ اس اسم اللہ الصمد کی برکت سے آپ اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ غیب سے رزق کو پانے کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے غیب سے رزق آئے، تو اس وظیفے سے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ صرف 6 دن میں اتنا خزانہ ملے گا کہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے نواز دیا۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آسان فرما دیں گے۔ اور آج میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ہماری دل سے آپ کے لیے خاص دعا ہوتی ہے، اللہ آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے، آپ کے مسائل کو ختم فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو اللہ الصمد کے 2 وظائف میں بتاؤں گا۔ کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا یقین اللہ پر نہیں ہوگا تو پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری اس نام کی برکت سے مشکل آسان فرمائے گا، ہماری جائز حاجات پوری ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گمان کو یقین میں کیسے بدلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ غور سے، دھیان سے یہ باتیں سماعت فرما لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے اور کب کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو عشاء کے بعد کر لینا ہے، پاک صاف رہنا ہے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، لیکن آپ نے عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ مرد حضرات مسجد میں باجماعت ادا کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں۔ ناپاکی کی حالت میں مخصوص ایام میں عورتیں اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کر سکتی۔ پاکی کے ایام میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اس اسم اعظم کو، یعنی اللہ الصمد کو۔ اول آخر درود پاک، نماز والا درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینا ہے، اور پھر جب آپ 1000 مرتبہ یہ اسم اعظم یعنی اللہ الصمد پڑھ لیں، اس میں ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ جس کام کے لیے کرنا ہے اس کام کا تصور ضرور رکھنا ہے اس وظیفے کو کرتے ہوئے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا میں بھی اول آخر ایک بار لازمی درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا درمیان میں لٹک جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے اور آپ کی حاجت کو بھی پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو اللہ الصمد کا دوسرا وظیفہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے صبح اور شام 6600 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا لازمی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے اپنی مشکل کو بیان کرنا ہے، جو حاجت ہے،
دعا میں بتانا ہے، وہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان وظائف میں کچھ محنت ضرور ہے، لیکن اگر آپ نے یہ محنت کر لی تو آپ کو اس کا پھل ضرور اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں وظیفے آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہے، گھر بار میں لڑائی رہتی ہے، کاروبار نہیں چلتا، جاب نہیں مل رہی، شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔